ہم کیسے پورے سماج میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، حسنات کا، صالح تمدن کا، صالح تہذیب کا، ایک اچھے سماج کا، امن کا، عدل کا، انصاف کا، ہمدردی کا، محبت کا، سخاوت کا، فیاضی کا، یہ جو خیر میں یہ سب باتیں شامل ہیں، ان سب کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے بنیادی چیز وہ تعلیم ہے۔ ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، ہمارے خوبیوں میں نکھار پیدا ہو، ہماری صلاحیتیں پروان چڑھیں، ہم ایک اچھے انسان بنیں، ایک ذمہ دار انسان بنیں، ایک کامیاب انسان بنیں، ایک بڑے انسان بنیں، اور ہمارے انسانی وجود سے سارے سماج کو نفع پہنچے۔ ہم کو اس ملک میں جذبات کے سہارے نہیں جینا، جذبات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لاجک اور عقل اس کے مطابق ہم کو جینا چاہیے۔ یہاں کا غیر مسلم سماج ان نفرت پھیلانے والوں کے زیر اثر گمراہی کا شکار ہے، اور ایک نفرت کی آگ میں، حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں وہ گرفتار ہے۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے۔ تو ہم کو ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے بھی ہم مسلم نوجوانوں کو بھی عقل کے، لاجک کے، ہوش کے، صلاحیت کے مطابق جینے کا فن سکھانا ہے۔ یہ ملک میں ہم چند سال کے لیے نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کو ان خوبیوں کو اختیار کرنا ہے جس سے اس غیر مسلم سماج میں جو لوگ نفرت کے ستائے ہوئے ایک خوف کا شکار ہیں، ان کو خوف سے نکالنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، ہم تو شجر سایہ دار ہیں، ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہمارے وجود سے محبت اور رحمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس پورے سماج کو محبت کا، انسانیت کا سماج بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ 2 روزہ کانفرنس جو قومی سطح پر نیشنل کانفرنس آن زکوٰۃ اینڈ اوقاف، زکوٰۃ اور اوقاف کے موضوع پر یہ قومی سطح کی کانفرنس 2 روز سے جاری ہے، جس کا یہ اختتامی اجلاس ہے۔ اس کا اہتمام آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ اور شاہین گروپ آف اسکولز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میں اس موقع پر آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ اور شاہین گروپ آف اسکولز ان کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم موضوع پر بیداری، ہمت افزائی اور آگے بڑھنے کا حوصلہ فراہم کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ہمارے درمیان میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بھی ان سے تقریباً 25-30 سال سے واقف ہوں۔ آج جو کچھ شاہین گروپ آف اسکولز کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے تقریباً 30-35 سال کی سخت محنت اور کوشش ہے۔ میں موصوف کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بزرگ و برتر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی صحت میں، صلاحیتوں میں، ہر حیثیت میں اضافہ فرمائے اور آپ کے وجود سے اس امت میں خیر اور برکت کے معاملات آگے بڑھائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب
کے حق میں دعا کرتے ہوئے میں بھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ شاہین گروپ آف اسکولس جو آج یہاں پر ہے، ایسی کتنے اور شاخیں، فرنچائز اور ان کے روابط راست یا بالراست شاہین گروپ آف اسکولس کی شاخیں موجود ہیں، تو بتایا گیا کہ تقریباً 50 مقامات ایسے ہیں ملک میں جہاں راست یا ان کے تعاون سے اس قسم کے کیمپس کا وجود عمل میں آیا ہے. اور یہ بھی ان کی خواہش مجھے معلوم ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں تقریباً 500 ایسے کیمپسز کا، اس کیفیت کے ساتھ کیمپسز کا وجود عمل میں لایا جائے. میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں انہیں ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کار خیر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری یہ بھی دعا ہے کہ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی ہر ریاست میں ایسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا یعنی ارتقاء ہو اور ایسی شخصیتیں جنم لیں اور ایسے افراد میں اس میدان میں کام کرنے والے ہوں. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہم ایک دوسرے کی قدردانی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون عمل سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جن جن حضرات کو یہاں اپریشیٹ کیا گیا اور جن جن این جی اوز کو یہاں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا گیا، ان تمام این جی اوز کو بھی میں اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عالمی امت مسلمہ ہو یا امت مسلمہ ہند ہو، ملت اسلامیہ ہند ہو، امت کو اپنے اصل مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. قرآن مجید میں امت کا تعارف کرایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تمام انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں، دا بیسٹ. تو ہماری حیثیت خیر امت کی ہے. عربی زبان میں تو خیر کے بہت معنی اور بہت پھیلے ہوئے معنی ہیں، لیکن اردو زبان میں بھی بھلائی، نیکی، اچھائی، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نیکی، بھلائی، اچھائیوں کا سرچشمہ بنے. ہم ایک سورس ہیں، تمام انسانوں کے درمیان میں یہ امت نیکی اور بھلائیوں کی پھیلانے کی ذمہ دار ہے اور برائیوں اور خرابیوں کو ختم کرنے کی ذمہ دار ہے. قرآن مجید میں اس امت کو اور دوسرے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، عدل پر مبنی امت ہے. یہاں صرف مادیت نہیں ہے، یہاں صرف روحانیت نہیں ہے، بلکہ یہاں مادیت اور روحانیت، یہاں آخرت اور یہ دنیا، یہاں مرنے کے بعد کی زندگی اور موجودہ زندگی، ان دونوں زندگیوں میں کامیابی کی ضمانت یہ امت ہے اور امت کو دی گئی تعلیمات ہے. اس لیے وہ جو مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے رب کریم ہماری دنیا کو بہتر بنا، ہماری آخرت کو بہتر بنا، ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. تو جو اسلام ہے وہ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہے. یہ جو اسلام ہے مرنے کے بعد آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. یہ دونوں جہاں میں کامیابی کا دین ہے اور یہ امت اس دین کی امانت، دین کی تعلیم، اس کو
دنیا میں عام کرنے کی، اس کے مطابق چلنے کی ذمہ دار ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اور آج جو کچھ سرگرمیاں مجھے دیکھنے، محدود وقت میں جو دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ہے، ایک بہت ہی اچھی سمت میں ہم جا رہے ہیں۔ بہت سے وقت میں ہم لوگ خاص طور پہ ملک بھارت میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں اور بہت پریشان ہیں، لیکن آج یہاں کی سرگرمیاں دیکھ کے لگا کہ ان پریشان کن حالات میں، ان مایوس کن حالات میں یہ ہماری سرگرمیاں امید کی کرن ہیں، یہ ہمارے حوصلوں اور ہمتوں کو آگے بڑھانے کی ہیں، یہ بڑی خوش آئند ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم مائل با ترقی ہیں، ہم ایک صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو کچھ مقاصد امت کے ہیں اس کو ادا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم اس کام کے لیے کہ امت یہ کام کرے، کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے۔ ہم کیسے پورے سماج میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، حسنات کا، صالح تمدن کا، صالح تہذیب کا، ایک اچھے سماج کا، امن کا، عدل کا، انصاف کا، ہمدردی کا، محبت کا، سخاوت کا، فیاضی کا، یہ جو خیر میں یہ سب باتیں شامل ہیں، ان سب کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سب سے بنیادی چیز وہ تعلیم ہے۔ یہاں خواجہ محمد شاہد صاحب تشریف فرما ہیں، جو یونیورسٹیز میں وائس چانسلر بھی رہے، تعلیم بھی دیتے رہے، اور آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تعلیم، یہ تعلیم کو ہم اختیار کریں۔ تعلیم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، تعلیم سب سے بڑی قوت ہے، اور جو لوگ تعلیم کے ذریعے امت کو طاقتور بنا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑے جہاد میں شریک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ، عمدہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو لوگ بھی عمدہ کام کر رہے ہیں، انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں، خلوص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبتیں، نصرتیں ان لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ تعلیم، تو ہم کو تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے۔ وہ تعلیم کی اس تقسیم کی بحث میں نہیں پڑھوں گا، ہر نفع بخش تعلیم، لیکن ہم کو اب بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری اپنی بستیوں میں، ہمارے اپنے گاؤں میں، یہاں مسجد کی اساس کی بات آئی، مسجد کو جوڑ کر کام کرنے کی بات آئی، تو ہم کو مسجد کے اطراف و اکناف میں دیکھنا چاہیے کہ کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے پوسٹ گریجویٹ ہیں، کتنے ریسرچ اسکالر ہیں، کتنے پی ایچ ڈی ہیں، کتنے وکیل ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں۔ اگر ان بستیوں کے درمیان میں ہم اگر ایک محاذ طے کر لیں کہ 500 مسلمان میں ایک ڈاکٹر ہوگا، 1000 مسلمان میں ایک انجینئر ہوگا، یا 1000 مسلمان میں ایک وکیل ہوگا، ایک پی ایچ ڈی ہوگا، تو اس حساب سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ تو ہمیں ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ سمت سفر صحیح ہے لیکن بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ یہی تعلیم ہمارے اندر وہ قوت پیدا کرے گی جس کے ذریعے سے ہم خیر امت کا فریضہ سلیقے سے انجام دیں۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے لیے یا اپنے دنیاوی عیش و آرام کے لیے ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک ہم دنیاوی عیش و آرام کے لیے نہیں، اپنے پیٹ اور روزگار کے لیے نہیں، یہ تو مل ہی جائے گا۔ ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو، ہمارے خوبیوں میں نکھار پیدا ہو، ہماری صلاحیتیں پروان چڑھے، ہم ایک اچھے انسان بنے، ایک ذمہ دار انسان بنے،
ایک کامیاب انسان بنے, ایک بڑے انسان بنے, اور ہمارے انسانی وجود سے سارے سماج کو نفع پہنچے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. اگر ہم میں تعلیم نہیں ہوگی, ہم دوسروں کے لیے کیسے نفع بخش ہو سکتے ہیں؟ تو تعلیم کی قوت. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے ہمارے درمیان میں معاش کی قوت, معیشت کی قوت, غربت پہ قابو پانا. یہاں ہے عبدالرقیب صاحب تشریف فرمائے ہیں جو ملک بھر میں معیشت کی بہتر بنانے اور بلا سودی کاروبار کو ترقی دینے وہ حکومتوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں, عوام میں بھی شعور بیدار کر رہے ہیں. اور یہ جو زکوٰۃ کا نظام جو 2 روز سے بحث ہو رہی ہے, جو نیشنل یہ سیمینار ہے, اس کا موضوع ہی ہے نیشنل کانفرنس آن زکوٰۃ اینڈ اوقاف. زکوٰۃ کیوں ہے؟ فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں: شہادت, ایمان, ایمانیات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. 3 کا تعلق تو معیشت سے نہیں ہے, ایمان کا, نماز کا, روزے کا. لیکن 2 اس کا تعلق معیشت سے ہے, حج اور زکوٰۃ. اگر آپ کے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے تو حج کریں گے, روپیہ ہے, پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیں گے. تو جب تک روپیہ پیسہ نہ ہو یہ 2 فرض ادا ہی نہیں ہو سکتے. تو آدمی صرف 3 ہی ارکان کو ادا کر سکے گا. اگر مزید 2 ارکان کو ادا کرنا ہے تو اس کو صاحب استطاعت ہونا ہوگا. تو صاحب استطاعت بننے کی کوشش کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا. محنت اور کوشش کے باوجود قدرت ہمیں غریب رکھنا چاہتی ہے. وہ اللہ کی رضا پہ راضی برضا ہے, وہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن محنت اور جدوجہد کیے بغیر یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. تو محنت کرنا ہوگا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے سیرت النبی پر, انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نماز اور زکوٰۃ یہ اسلام کے 2 مشہور عنوان ہیں. نماز اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے, زکوٰۃ بندوں سے تعلق کو جوڑتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ سے تعلق رہے اور اسی وقت میں بندوں سے تعلق رہے. تو زکوٰۃ اس کے لیے ضروری ہے کہ معیشت مضبوط ہو, اس کے اندر اسکلز پیدا ہوں, وہ کاروبار کریں, وہ نوکری کریں, وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پروفیسر بنے. یہ سب یہ دین کی خدمت ہے, یہ انسانیت کی خدمت ہے, یہ انسانوں کی دنیا کو سنوارنا ہے اور یہ انسانوں کی آخرت کو سنوارنا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں معیشت کے موضوع پر کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر گزر رہے تھے. جب وہ گزر رہے تھے تو کچھ لوگ صحابہ اکرام وہاں اس گلی میں اس شاہراہ پر وہ ملاقات ہو گئی. تو بہت سے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے ہاتھ ملانے لگے, مصافحہ کرنے لگے. اس میں ایک صحابی انہوں نے مصافحہ نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا, سمیٹ لیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے, سب لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں اور تم ہاتھ ملانے کے بجائے ہاتھ کھینچ لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ ہیں گندے ہو گئے ہیں, کھیت میں کام کر کے آ رہا ہوں, اس کو دھول لگی ہوئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, میں اس لیے نہیں ملا رہا ہوں کہ یہ مٹی یہ دھول آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گی, اس لیے کھینچ لے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, ان ہاتھوں کو لے کر چوم لیا اور فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو حلال کمائی کما کر آ رہے ہیں. تو کمانا ضروری ہے, سوال کرنا, دستے سوال دراز کرنا یہ صحیح نہیں ہے. محتاج رہنے کی تعلیم نہیں ہے, مددگار بننے کی تعلیم ہے. ایک فرد کو بھی اور امت کو بھی. یہ امت
لوگوں کی مددگار امت ہے. یہ امت محتاج امت نہیں رہے گی. ہم کو امت کو اس محتاج کی کمزوری کی کیفیت سے نکالنا چاہیے. نکالنے میں تعلیم، نکالنے میں معیشت ضروری ہے. تیسری طاقت وہ صلاحیتوں کی ہے، ٹیلنٹس کی ہے. ہم چاہتے ہیں اردو اخبار نکالیں، انگلش اخبار نکالیں. ہم چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی دنیا میں کام کریں، ٹی وی اینکر بنیں، ماڈریٹر بنیں. ان کی بہترین انگلش ہو، ان کے پاس بہترین ہندی ہو، وہ بہترین کنڑ میں بات کریں. اب یہاں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی زبان، ان کی صلاحیت، ان کی سکلز ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یہاں جو غیر مسلم سماج ہے وہ کنڑ جو بولتا ہے اس سے اچھی کنڑی ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو بولنے آنا چاہیے. اس سے اچھی ہندی، اس سے اچھی انگلش. ہمارے بچے اور بچیاں بھی یہاں بہادری کا ایوارڈ لیا گیا. ہمارے بچے اور بچیوں میں، اور صرف ہمارے نہیں، کسی انسان کے اندر اللہ نے بہت پوشیدہ صلاحیتیں رکھی ہیں. انسان کے اندر بہت خوبیاں رکھی گئی ہیں. ان خوبیوں کو پہچاننا اور اس کو نکھارنا یہی تعلیم ہے. تو صلاحیتوں کو آگے بڑھانا ہے. اور سیاست ہے، پولیٹکس ہے. میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے تو کہوں گا وہ اس ادارے کے لیے کہ اس کو وہ نان پولیٹیکل ہی رکھیں. لیکن جو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس ملک میں سیاست بھی ایک طاقت ہے، سیاست بھی ایک قوت ہے، سیاسی بیداری بھی ایک قوت ہے. ان سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہوں یا وابستہ نہ ہوں یہ الگ کام ہے. لیکن سیاسی شعور، سیاسی سوجھ بوجھ، سیاسی فہم، دوست اور دشمن کی تمیز، ڈپلومیسی، ہم کب کیا بات کریں، کب کیا بات نہ کریں، اپنے بات کو کیسے پیش کریں، ان سب کی تعلیم اور تربیت، اور بلدیہ میں ہو، میونسپل کارپوریشن میں ہو، ان سب میں ہم کو اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنے مادی وجود کے مطابق، اپنی آبادی کے مطابق اس میں اپنی وجود کو منوانے اور حاصل کرنے کی صحت مند انسانیت کی خدمت سے، صلاحیت سے. ان سب چیزوں کا تعلق لڑائی جھگڑے سے نہیں ہے. کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو، کنفرنٹیشن سے بچنا ہے. لیکن ہمیں کنفرنٹیشن سے بچ کر اپنی صلاحیتوں اور اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے یہاں یہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ بھی ایک قوت ہے. اور جو قوتیں ہیں وہ دونوں کا تعلق وہ ایمانیات سے ہے. اس پر میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ ہے اخلاق کی طاقت، ایمان کی طاقت. اس کا تعلق اللہ سے تعلق میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، قرآن میں، اس میں ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں لوگوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ دنیا کو مسخر کرنے کی بھی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی بھی ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور دنیا کو مسخر کرنے کی کوشش کریں. ہم کو یہاں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارا یہ وجود، ہمارا یہاں رہنا، یہ پورے ملک کے لیے، سماج کے لیے خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا اور اس سماج کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے. آج جو کچھ طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں، نفرت پھیلانے والے لوگ، وہ یہ بات پھیلا رہے ہیں، ایک اسلام فوبک ایٹماسفیئر ہے کہ اسلام، مسلمان ایک خطرہ، ایک نقصان دہ چیز، ایک تکلیف دہ چیز، اس حیثیت سے ماحول بنایا جا رہا ہے. وہ ماحول غلط ہے.
لیکن ہم کیسے کریں؟ تو یہاں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے بھی، ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ان تمام کاموں میں یہاں اوقاف کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب چونکہ اوقاف کے موضوع پر میں پڑھ رہا تھا، ظفر محمود صاحب کو دیکھا، کل فوٹو میں نے ڈاکٹر اکرم الجبار صاحب کو بھی دیکھا، اور عبدالرشید اقوان صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس موضوع کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اوقاف کو بہتر بنانا اور اوقاف کا صحیح استعمال کرنا، اس کی بھی شدید ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہم رپورٹس میں پڑھتے ہیں، کیا حقیقت میں وہ کہاں موجود ہے؟ کون قابض ہے؟ وہ حقیقت میں کہاں ہے؟ حقیقت میں کتنی ہے؟ ان سب چیزوں کا آج یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں، لیکن اس کی بھرپور جائزے کی ضرورت ہے۔ میرا اس موقع پہ یہی مشورہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے این جی اوز کی طرح ہم کو ہر بستی میں، ہر ضلع میں وقف کی بھی ہم کو عوامی این جی او بنانا چاہیے۔ نہ حکومت اور نہ ہی وقف بورڈ، چاہے کسی ریاست کا وقف بورڈ ہو اور کسی پارٹی کی حکومت ہو، جب تک عوام کا دباؤ نہ ہو، عوام کی سنجیدہ محنتیں نہ ہو، اور اس کے پیچھے ماس موبلائزیشن نہ ہو، نہ یہ حکومتیں مجبور ہوتی ہیں اور نہ ہی وقف بورڈ مجبور ہوتا ہے۔ اگر ہم حکومت پر اور حکومت کے وقف بورڈ پر اگر تکیہ کریں اور ان سے یہ سمجھیں کہ ان سب کو یہ مفید بنائیں گے، یہ مفید بنانا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وقف ایکٹیوسٹ ہیں، بڑا کام کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اگر ہمیں اسے مفید بنانا ہے تو ہم کو مقامی سطح پر ایسی کمیٹیاں تشکیل دینی پڑے گی، جو کمیٹیاں، کیونکہ وہ ایک ایک کام کے پیچھے سالوں محنت کرنا پڑے گا، تب نتیجہ برآمد ہوگا۔ وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس نتیجہ برآمد نہیں ہونے میں جہاں حکومت ذمہ دار ہے اور وقف بورڈ کے ادارہ ذمہ دار ہیں، وہیں پر ہمارے متولی اور ہمارے مینیجنگ کمیٹی بھی برابر کی ذمہ دار ہیں۔ متولی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مالک ہوں، وہ مالک نہیں ہے، وہ نگران ہے، اس کو بہتر بنانا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود نہیں چاہتا ہے کہ وہ وقف بورڈ کے تحت رہے اور اس کو حساب کتاب دے۔ تو یہ سب امور ہیں، تو متولیوں کے کردار کو سمجھنا ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایک خالص آل انڈیا سطح پر متولیوں کی بھی کانفرنس ہو جائے، مینیجنگ کمیٹی کی بھی کانفرنس ہو جائے، اور ان کو یہ بات بتائی جائے کہ اس موضوع پر انہیں خود سے تو ان کا جو حق ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں گلبرگہ میں وہاں کی جو درگاہ شریف ہے، اس کے زیر اہتمام کچھ کالجز وغیرہ ہیں۔ تو ہم اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں، بڑی بڑی جو خانقاہیں ہیں، اور ان کی جو ابھی بھی محفوظ جو زمینات ہیں، اراضی ہیں، جائیدادیں ہیں، یا اس سے حاصل ہونے والی آمدنیاں ہیں، اس کے ذریعے سے یہ جو تعلیم کا ذکر آیا، یہ جو معیشت کی بات آئی، یہ صلاحیتوں کے نکھار کی بات آئی، یا بہترین روابط کی بات آئی، ان سب امت کی تعمیر و ترقی میں وقف سے ہونے والی آمدنی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، اس کے لیے بڑی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو بہت محنت کی ضرورت ہوگی۔ یہ جو حکومت سب سے زیادہ یعنی چیزوں پر قابض، وہ خود حکومت کے ادارے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم کرایہ دار بنائیں، وہ قبضہ رکھیں لیکن کرایہ دیں۔
اس کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں وقف کے موضوع پر اس کے جو ماہرین ہیں انہوں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہوگی، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. لیکن ان سب چیزوں پر لوگ بڑا حسد کرتے ہیں. ابھی یہاں لکھا، میں کل آ رہا ہوں اورنگ آباد سے، وہاں وقف کے موقع پہ کانفرنس پہ لکھا ہوا تھا 3 بڑے زمین کے مالکان انڈیا میں، ایک ریلوے، ایک ڈیفنس، تیسرا وقف. اور یہاں کے جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیش وہ کیسے ان کا راشٹر بن سکتا ہے جبکہ اس پورے زمین پہ تو یہ اوقاف کے لوگ مالک بن بیٹھے. یہ کام بھی اچھا ہو رہا ہے، خدیر صاحب اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کو حاسدوں کی نظر سے بچانا ضروری ہے. اس کو ہم پھیلائیں، اس کا تعارف کرائیں. وہ تعارف انسپریشن کے لیے ہو، وہ تعارف سے ہم دشمنوں کو حسد کرنے کی دعوت نہ دیں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا. ہم ملک میں جن کیفیات میں دوچار ہیں، تو اگر کسی وقف بورڈ میں اچھے آفیسرس، ابھی یہاں بات ہے رہی صلاحیتوں کی، مجھے یہ معلوم نہیں کرناٹک کا حال کیا ہے، لیکن کل میں مہاراشٹر سے آ رہا ہوں، وہاں کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال سے وہ مسلمان آفیسر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا سکیں. 1.5 سال سے. ایسا ہی معاملہ تلنگانہ کا بھی ہے. تو جو مسلم آفیسرز کم ہیں اور بہت سے مسلم آفیسر وہ یہاں کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اچھے آفیسرز نہیں ہیں. جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ممبرز حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، حکومت اپوائنٹ کرتی ہے. تو جو لوگ جیسے یہاں نعیم اللہ شریف صاحب بیٹھے ہیں، تو ہم کو 2 طریقے سے کام کرنا پڑے. جو بھی حکومتیں ہوں، میں ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب کو مشورہ دوں گا کہ ہمارے درمیان میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے کام کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن پرو اسٹیبلشڈ کام کرنے والوں کی بھی شدید ضرورت ہے. ہمیشہ تکرار اور ہمیشہ کنفرنٹیشن یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم کو ہمارے سماج، ہمارا تال میل ہو آپس میں، ہم سوجھ بوجھ سے کام کریں. ہمارے درمیان میں وہ وقف کا ہو، وہ معیشت کی بہتری کا ہو، یا تعلیمی اداروں کا ہو، ہم کو کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام کرنا چاہیے، اور سارا سماج اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے، اپوزیشن پارٹیوں کی مدد سے اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن دونوں کے درمیان میں ہم تال میل پیدا کرنے کی کوشش کریں. خیر، میں وہ موضوع الگ ہے، یہاں سب لوگ اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ان باتوں سے. میں پھر اپنی بات کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ ہم کو ایمان کی طاقت اور کردار کی طاقت یہ بہت اہم ہے. عقل کی تربیت کیجیے. آج سارے سماج میں جذباتیت کا ماحول ہے، اور انہیں عقل کے بجائے جذبات سے کھیلنا اور جذبات کے تحت جینا سکھایا. اور جب جذبات میں ہوتا ہے آدمی تو کوئی بات دلیل کی سمجھ میں نہیں آتی، گمراہ ہو جاتا ہے. اور پورے سماج کو جذبات کے تحت جینا سکھایا جا رہا ہے. مسلم سماج میں بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ عقل، ہوش اور جذبات میں کبھی جذبات ہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تعلیم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کو دلیل، منطق، عقل، ہوش اور اس کے پیچھے جو کیلکولیشنز ہیں، لاجک ہے، اس کے مطابق سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈالی جائے. ہم کو اس ملک میں جذبات کے سہارے نہیں جینا. جذبات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لاجک اور عقل اس کے مطابق ہم کو جینا چاہیے. یہاں کا غیر مسلم سماج ان نفرت پھیلانے والوں کے زیر اثر گمراہی کا شکار ہیں، اور ایک نفرت کی آگ میں، حسد کی آگ میں، جلن کی آگ میں وہ گرفتار ہیں. نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے.
تو ہم کو ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے بھی ہم مسلم نوجوانوں کو بھی عقل کے، لاجک کے، ہوش کے، صلاحیت کے مطابق جینے کا فن سکھانا ہے۔ یہ ملک میں ہم چند سال کے لیے نہیں ہیں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ملک کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم کو ان خوبیوں کو اختیار کرنا ہے جس سے اس غیر مسلم سماج میں جو لوگ نفرت کے ستائے ہوئے ایک خوف کا شکار ہیں، ان کو خوف سے نکالنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، ہم تو شجر سایہ دار ہیں، ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہمارے وجود سے محبت اور رحمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس پورے سماج کو محبت کا، انسانیت کا سماج بنائیں۔ یہ ہم کو ماحول بنانا ہے۔ تو خیر امت بننا یہ ضروری ہے، ہماری حیثیت خیر امت کی ہے، اور یہ تعلیم کی کوششیں، معیشت کی کوششیں، زکوٰۃ کی کوششیں، اوقاف کی کوششیں، ان تمام کوششوں کو اینڈ اس امت کو خیر امت بنانا ہے، اور یہ امت اس دنیا کو سنوارے گی اور اس امت کے ذریعے سے لوگوں کی آخرت سنورے گی۔ میں پھر ایک بار منتظمین کا، خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں حاضر ہونے، اپنی باتیں پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ السلام علیکم، جزاک اللہ، شکریہ۔